اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى وهل اتاک حدیث موسیٰ اذ رأى نارا فقال لآلہم کثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار ہدی فلما آتاها نودی یا موسیٰ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی شان اور حضور کی شان بیان کی ہے۔ اب یہاں پہ اسماء الحسنہ جو پڑھے جاتے ہیں، جو قرآن مجید کی گتوں پر اور پیچھے لکھا ہوتا ہے، جن کو ہم 99 نام کہتے ہیں، ان کی شان بیان کی ہے۔ میں اللہ لا الہ الا ہو، فرمایا اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لہ الاسماء الحسنہ، اس کے نام سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جتنے ناموں کے ساتھ یاد کر کے دعا مانگی جائے اتنی ہی زیادہ جلدی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اسماء الحسنہ کے بارے میں، یعنی وہ جو 99 نام ہیں جو قرآن پاک میں پیچھے لکھے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اسے زبانی یاد کر لے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی ان کی اتنی برکت ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا جلدی قبول ہو اور اللہ کی بارگاہ اقدس میں بہت جلد جو ہے وہ دعا کو شرف قبولیت مل جائے، تو اس کا طریقہ اور حل یہ ہے کہ جتنے زیادہ دعا کے اندر وہ اسماء الحسنہ استعمال کر سکتا ہے کہ یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، ستار ہے، اگر یہ سارے الفاظ جتنے بھی اسے آتے ہوں، یہ اسماء الحسنہ کے جتنے نام آتے ہیں، پہلے وہ سارے نام لے لے۔ پہلے تو درود شریف پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنے کے بعد پھر یہ سارے نام لے لے کہ یا اللہ تو غفار ہے، ستار ہے، وہاب ہے، کریم ہے، رحیم ہے، جتنے بھی نام اسے آتے ہیں، یہ سارے نام لینے کے بعد جب وہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو جلدی قبول فرما لیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آگے دیکھیں جی، اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کا جو ذکر ہے، جو آپ کو نبوت ملی تھی، وہ کیسے ملی، کب ملی، وہ واقعہ کیا ہوا، وہ سارا اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہے محبوب، آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی سچی خبر آئی ہے نا آپ کے پاس، کہ آپ کفار مکہ کی تکلیفوں کو نہ دیکھیں کہ یہ آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یا آپ کی نبوت کو، آپ کی رسالت کو نہیں مانتے، آپ کے پیغام کو نہیں مانتے ہیں، تو آپ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر پڑھ کے دیکھیں کہ انہیں نبوت اور رسالت کے اندر کتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی ہے۔ ادھر سمجھا کے جاتے قوم ادھر سے الٹی ہو جاتی، پھر سمجھا کے جاتے پھر الٹی ہو جاتی، ایک ڈیمانڈ پوری ہوتی دوسری مانگ لیتے، دوسری ڈیمانڈ پوری ہوتی تیسری مانگ لیتے۔ ٹھیک ہے جی، من سلوا مانگ لیا، پہلے کہا جی ہم سے روزی روٹی نہیں کمائی جاتی، ہمیں آسمان سے کھانا دے، وہ دیا تو پھر کہا جی ہمارا دل بھر گیا ہے، اب ہم کیا ساگ کھائیں گے، ہم تو دالیں کھائیں گے۔ اب وہاں سے فارغ ہو تو پھر کہا جی ہمیں دھوپ میں نہیں چلا جاتا، تو پھر اوپر سے ہم نے بادل بھیج دیا۔ یعنی ان کے 100 نخرے ہم نے برداشت کیے موسیٰ علیہ السلام کی امت کے، لیکن وہ پھر بھی سیدھی نہیں ہوئی ہے۔ تو آپ کفار مکہ کے حالات کو دیکھ کے پریشان نہ ہو، یہ قوم کا مزاج ہوتا ہے کہ جتنا سمجھانے کی کوشش کریں گے اتنا زیادہ دور ہوگی۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا محبوب ذرا دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کیسے ملی ہے۔ میں اذرا نارا فقال لأہلہ، موسیٰ علیہ السلام کیونکہ شعیب علیہ السلام کے پاس تھے، اور شعیب علیہ السلام نے آگے یہ واقعہ بھی آئے گا 20ویں پارے کے اندر، جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے پہنچے نا مدین، تو شعیب علیہ السلام کے پاس یہ 10 سال انہوں نے گزارے، اور 10 سال جو ہے وہ شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں۔ یہ بڑا عجیب کمال ہے کہ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ فرمایا ہاں میں نے بھی چرائی ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا جتنے نبی آئے ہیں سب نے بکریاں چرائی ہیں، ہاں جتنے نبی آئے ہیں سب نے یہ بکریاں چرائی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ بکریاں کیونکہ سرکش ہوتی ہیں، ایک کو لے کے آئیں گے دوسری نکل جائے گی، دوسری کو لے کے آئیں گے تیسری نکل جائے گی، تو کہا کیونکہ اس سے بندے کو غصہ آتا ہے، کیونکہ آگے نبی نے بڑا منصب سنبھالنا ہوتا ہے، آگے بڑا کام کرنا ہوتا ہے نبی نے، تو اس لیے نبی کو پہلے تیار کیا جاتا ہے کہ آپ امت کی حرکتوں سے پریشان نہیں ہونا، جیسے بکریوں کو سنبھالنا مشکل ہے ایسی امت کو سنبھالنا بھی مشکل ہی ہے۔ ظاہر ہے نبی اگر کسی کی حرکت کو دیکھے گا تو جلال میں آ کے دعا مانگ دے گا تو اس کا تو بٹھا بیٹھ جائے گا، اس کا تو کھانا خراب ہو گیا جس کے بارے میں نبی دعائے جلال کر دے۔ تو اس لیے نبی کو پہلے تیار اس لیے کیا جاتا ہے
کہ تاکہ نبی کی جو طبیعت مبارکہ ہوتی ہے وہ اس طریقے سے ڈھل جائے کہ اگر کل کو خدا نہ خواستہ امتی کا کوئی مسئلہ کوئی معاملہ دیکھ بھی لے تو نبی اس نافرمانی کی وجہ سے یا اس گناہ کی وجہ سے غلطی کی وجہ سے جلال میں نہ آئے. اس لیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا مانگا کرتے تھے. حضور عرض کرتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ پروردگار اگر میں جلال میں آ کر کسی کے خلاف دعا بھی کر دوں تو قبول نہ فرمانا. کیسی دعا ہے یہ؟ حضور کی اپنی دعا ہے. حضور خود ارشاد فرماتے دعا مانگتے تھے اے پروردگار اگر میں جلال میں آ کے دعا مانگوں کیونکہ میں تیرا محبوب ہوں, میری دعا کوئی ٹلنی نہیں ہے, لیکن میں پہلے یہ دعا مانگ رہا ہوں کہ اگر میری دعا کی وجہ سے جلال کی وجہ سے اگر کوئی ایسا مسئلہ بن جائے تو میری امت کے حق میں میری یہ دعا قبول نہیں فرمانی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا ہر نبی کو بکریاں چرانے پر لگایا جاتا ہے تاکہ نبی اس کے لیے تیار ہو سکے. تو اب ہوا کیا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سال شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بکریاں چرائی ہیں. علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت ایک شعر کہا تھا, کہنے لگے کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ کہتے ہیں بندے کو اگر کوئی شعیب مل جائے نا تو بندہ پھر موسیٰ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, شرط یہی ہے اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. کہا کہ شعیب بندے کو مل جائے صحیح تو پھر بندہ موسیٰ بن جاتا ہے. اگر شعیب نہ ملے تو بندہ اپنی طرف سے کوئی موسیٰ نہیں بن سکتا. ہاں یہ شعیب علیہ السلام کی نگاہ ہو, تربیت ہو, اس کے زیر سایہ بندہ 10 سال گزار رہا ہو تو پھر جا کے اللہ تعالیٰ کلیم اللہ کا مقام عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے, ہوا کیا فلما آتاہ نودی یا موسیٰ اذرا نارن. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ کیونکہ شادی کی شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سے, آپ کیونکہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ داماد ہے, اور یہ بڑا عجیب سلسلہ ہے کہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے یہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی کے پوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں, اور اس کے بعد یہ سارا سلسلہ پھر چلتا رہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے ان پر, یہ نبوت کا اتنا بڑا خاندان ہے. ابراہیم علیہ السلام آپ نبی, پھر آپ کے 2 بیٹے اسماعیل اور اسحاق دونوں نبی, پھر پوتا یعقوب علیہ السلام وہ نبی, پھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وہ نبی. یہ سارا سلسلہ 4000 نبی غالباً یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے آپ کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے. تو ہوا کیا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام واپس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ رہے ہیں اپنی گھر والی کو ساتھ لے کے. تو آپ نے شہری راستے کے بجائے جنگل کا راستہ اختیار کیا. تو ازرا نارن, جب آپ جنگل کے درمیان میں چل رہے تھے تو ایک جگہ پر پہنچے تو ازرا نارن, آپ نے آگ کو دیکھا کہ ایک جگہ آگ چل رہی ہے, کیونکہ سردیوں کا موسم تھا, رات بھی تھی. تو فقال لأہلہ, آپ نے اپنی اہلیہ کو فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہلیہ گھر والی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ لفظ اہل استعمال کیا گیا نا, تو اس سے قرآن یہ اشارہ دے رہا ہے کہ جو گھر والی ہوتی ہے وہ گھر کا حصہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ حضور کی اہل بیت ہے. ٹھیک ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہاں ٹھیک ہے نا جی. تو آپ اندازہ کریں, تو فقال لأہلہ, آپ نے اپنی اہلیہ کو فرمایا امکثو, آپ یہاں بیٹھے, انی آنست نارا, میں نے کیونکہ آگ دیکھی ہے, لعلی آتیکم منہا بقبس, میں اس کے پاس جاتا ہوں شاید کچھ تھوڑی سی یا تو آگ کا انگارہ آپ کے پاس لے آؤں کیونکہ سردی کی رات ہے, او اجد علی النار ہدی, یا پھر اس آگ کے پاس کوئی ایسا شخص مل جائے جو ہمیں راستہ دکھا دے. جب اتنی بات کی تو آپ نے اپنی گھر والی کو وہاں بٹھایا اور بٹھا کے چل پڑے. جب اس آگ کے قریب آئے نا تو آپ نے دیکھا کہ ایک درخت ہے جس کے پتے بھی نور سے بھرے ہوئے ہیں اور جڑیں بھی نور سے بھری ہوئی ہیں. یعنی پورا کا پورا درخت جو ہے وہ چمک رہا ہے. اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ جب آپ اس کے قریب آتے ہیں تو وہ تھوڑا سا دور ہوتا ہے, جب وہ جو نور کی نظر آ رہا تھا, جب آپ رک جاتے ہیں تو قریب ہو جاتا ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد جب آپ رکے تو فلما آتاہا, پھر آواز آئی, کیا نودی یا موسیٰ, فرمایا جب آپ اس کے قریب آئے تو آپ کو آواز دی گئی, فرمایا اے موسیٰ انی انا ربک, فرمایا میں تیرا رب ہوں. یہ نبوت ملنے کی جگہ ہے. ٹھیک ہے, انی انا ربک, میں تیرا رب ہوں. فخلع نعلیک, یہاں پہ اپنے جوتے اتار دے. کیوں؟ انک بالواد المقدس طویٰ, آپ کیونکہ وادی مقدس طویٰ کے اندر کھڑے ہوئے ہیں, فلہذا اس جگہ کا احترام کرتے ہوئے اپنے جوتے اتار کے آئے. ٹھیک ہے, تو اس سے مسئلہ کیا ثابت ہوا کہ بندہ جب کسی بزرگ کی بارگاہ میں جائے یا کسی بڑے کے پاس جائے تو جوتے اتار کے جائے. کسی قابل احترام جگہ پہ جائے تو پھر جوتے اتار کے جائے. ادب کا مقام یہی ہے.
دیکھیں نا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ساری زندگی مدینے پاک کے اندر جوتا نہیں پہنا ہے، ساری زندگی وہاں پہ آپ نے پیشاب نہیں کیا، جب بھی پیشاب آیا مدینے سے باہر نکل گئے، اور جوتا تو بالکل بھی، آپ جتنا عرصہ ساری زندگی وہاں پہ رہے جوتا نہیں پہنا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے پوچھا کہ حضور آپ جوتا کیوں نہیں پہنتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ جہاں پہ رسول اللہ تشریف فرماؤ میں اس شہر میں جوتا کیسے پہن سکتا ہوں۔ ہاں، جب بندہ اتنا ادب کا ہوتا نا بھرا ہوا، پھر رب مقام بھی عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے نا یاد رکھے، جس کو جو مقام ملا ہے وہ ادب کی وجہ سے ملا ہے۔ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام حالانکہ کلیم اللہ ہے، نبوت کا منصب مل رہا ہے، رب چن رہا ہے انہیں، اور آگے الفاظ بھی آ رہے ہیں کہ موسیٰ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے تجھے سب جہانوں سے چن لیا ہے، تجھے کلیم اللہ بنا دیا ہے میں نے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ۔ کتنے بنی اسرائیلی موجود ہے لیکن میں نے نبوت اور رسالت کے لیے آپ کو چنا ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا ادب اور احترام کا تقاضا کیا ہے کہ آپ جتنی بڑی وادی میں کھڑے ہیں، اس وادی کے اندر اس کا تقاضا یہی ہے کہ آپ یہاں پہ جوتے اتار کے آئے۔ تو یار دیکھیں نا کہ اگر کلیم اللہ ہو، ان کو حکم یہی ہے کہ جوتے اتار کے اس احترام والی جگہ پہ آئے، تو پھر ہم تو بہت پیچھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جب بھی کسی بڑے کے پاس جائیں جتنا ادب ہو سکے اتنا ادب کریں، خدا کی قسم ادب کرنے والا بندہ کبھی مار نہیں کھاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے خود یہی بات ارشاد فرمایا وَمَا أَدِّبُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو جو پہلا سبق تم نے سکھانا ہے نا، جو گود کے اندر جو پہلا سبق ہے اس کا، پڑھائی سے پہلے، تعلیم سے پہلے، سکول بھیجنے سے پہلے، مسجد بھیجنے سے پہلے، ادبو، فرمایا اپنی اولاد کو ادب سکھانا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہاں، ادب نہیں علم نہیں۔ جس شخص نے ادب کے بغیر علم پڑھا ہے گمراہ تو ہو سکتا ہے، کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی والدہ سے کہا کہ اماں مجھے اجازت دے، میں پڑھنے جانا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹا پڑھنے سے پہلے ادب سیکھ لینا، ٹھیک ہے، پڑھنے سے پہلے ادب سیکھ لینا۔ آج دیکھ لیں بڑی بڑی لائبریریاں، بڑی بڑی جناب اعلیٰ کی اکیڈمیاں، بڑے بڑے سکول، بڑے بڑے کالج، سب کچھ ہونے کے باوجود ہماری قوم کے پاس آج بھی کچھ نہیں ہے۔ 4 اور 4 8 کرنے کے لیے کیلکولیٹر کی ضرورت پڑتی ہے، آتا جاتا کیوں کچھ نہیں ہے؟ کیونکہ ادب پلے کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ علم کی جو بنیاد ہے نا وہ ادب کے اوپر ہے۔ جس شخص کے پاس ادب نہیں اس کے پاس علم نہیں، جتنا مرضی کتابیں پڑھا ہو، کوڑا ہوگا۔ ہمارے بزرگوں کا نام اس لیے آج تک موجود ہے کہ انہوں نے ادب سیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے جی، آپ فرماتے میں استادوں کے پاس پڑھنے کے لیے گیا تو میں وہاں پہ 20 سال رہا، انہوں نے 18 سال مجھے ادب سکھایا ہے۔ 20 سال یار ایک بندہ کسی کے پاس رہا ہو اور 18 سال ادب کے اندر گزر جائے، اور فرمایا آخری 2 سال، 18 سال کے بعد مجھے آخری 2 سال پڑھایا، ٹھیک ہے۔ کہتے جب میں واپس پڑھ کے آیا تو مجھے افسوس ہوتا تھا کاش کہ مجھے یہ 2 سال بھی نہ پڑھاتے اور ادب بھی سکھا دیتے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بڑا عالم ہے، اس امت کے اندر آج بھی 100 میں سے 98% لوگ جو ہے نا، یا 90% لوگ آج بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے بزرگوں کا اس حد تک جو ہے وہ ایک اندازہ، یہ خیال ہے، وہ کہتے ہیں اگر قیامت کے دن یہ اعلان کر دیا جائے کہ سب سے بڑا عالم کھڑا ہو جائے تو امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے ہوں گے۔ لیکن حال کیا ہے؟ علم تو یہ ہے، آپ خود فرماتے ہیں میں 4000 استادوں کے پاس پڑھا ہوں، یعنی میرے استادوں کی جو تعداد ہے وہ 4000 ہے۔ اور ادب کا عالم کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے جب سے پتا چلا نا کہ میرے استاد کا گھر اس طرف ہے، میں نے کبھی اس طرف پاؤں ہی نہیں کیے، استاد کے گھر کی طرف میں نے کبھی پاؤں نہیں کیے۔ اور مولا علی کا ادب دیکھیں، بڑا مشہور آپ کے الفاظ ہے نا، لیکن ذرا غور کر کے دیکھیں آپ نے کیا فرمایا۔ فرمایا کہ خدا کی قسم جس نے مجھے الف پڑھا دی ہے نا، اب وہ مجھے اٹھائے، مجھے پکڑے اور جا کے بازار میں بیچ بھی ڈالے تو یہ اس کا حق ہے، کیونکہ اس نے مجھے الف پڑھائی ہوئی ہے۔ جب مولا علی کا ادب یہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا ادب یہ ہے، کوئی سوچ سکتا ہے یہاں تک؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے یاد رکھے اگر کچھ چاہتے ہیں تو پہلے ادب سیکھیں۔ جب ادب نہیں تو آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں، آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن خدا کی قسم علم پلے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا موسیٰ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے تجھے چنا ہے تو اب فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، جو حکم میں تجھے دے رہا اسے غور سے سن۔ دیکھیں نا جی، جب بندہ رب کے قریب آ رہا ہے تو سمجھ لے کہ رب نے اسے چنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔
وہ بڑی میں سادہ مثال دیتا ہوں، اکثر مثال دیتا ہوں کہ نوکر اور مالک جا رہے تھے، نوکر نے مالک کو کہا، انہیں کہا جناب اجازت ہو تو نماز پڑھا ہوں، کہا پڑھا۔ اب مالک باہر کھڑا ہوا ہے، نوکر مسجد میں ہے، ذرا دیر لگ گئی تو اس نے سادے انداز میں کہا، انہیں کہا کیڑا تینوں باہر نہیں آن دیندا، انہیں کہا جیڑا تینوں اندر نہیں آن دیندا، سمجھ آئی؟ ہاں، مجھے بھی اسی نے روک رکھا ہے جس نے اس نے تجھے اندر نہیں آنے دیا ہے۔ اگر آج ہم مسجد میں بیٹھے ہیں نا، خدا کی قسم، تو یہ رب کا کرم ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اگر بندہ رب کے قریب آ رہا ہے، مسجد کے قریب آ رہا ہے، میں حقیقت یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، بلب بند کر رہے ہیں، ٹوٹیاں بند کر رہے ہیں، اب صف جھاڑ رہے ہیں، تو سمجھ لیں کہ یہ رب کی کرم نوازی ہے۔ کوئی کسی کی نوکری کرتا ہے، کوئی کسی کی نوکری کرتا ہے، بندہ تو وہ خوش قسمت ہے نا جو رب کے گھر کی نوکری کر رہا ہے یار۔ اس لیے نا جب مسجد میں آئے نا تو کم سے کم چودھری، ملک، خان، راجے مراجے، اورا پرا جو کچھ نا وہ گیٹ کے باہر چھوڑ کے آئے۔ یہاں پہ آ کے جب بندہ رب کا بندہ بن جاتا ہے نا، رب اسے نواز دیتا ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔